بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کفن میں لپٹی زندہ نعش۔ میری شادی کو 1 ماہ ہوا تھا کہ مجھے کاروبار کے سلسلے میں باہر جانا پڑ گیا۔ میں روزانہ بیوی سے ویڈیو کال پہ بات کرتا۔ ایک دن بار بار کال کا کوئی جواب نہ آیا۔ پریشانی کے عالم میں میں پاکستان پہنچا۔ جیسے ہی گھر کی دہلیز پہ پہنچا، گھر سے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ جیسے ہی اندر گیا تو یہ دیکھ کر میری دھاڑیں نکل گئیں کہ میری پیاری بیوی۔ آج صبح سے مجھے شدید بے چینی ہو رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ بے چینی کیوں لاحق ہے۔ عجیب گھبراہٹ سی تھی۔ وجہ شاید یہ تھی کہ کل رات کو میری بیوی سے میری بات نہیں ہوئی تھی اور میں پریشان ہو گیا تھا۔ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ اس نے میری ہر کال کا جواب دیا تھا، لیکن کل رات کو میں اسے کال کر کر کے تھک گیا۔ اس نے کال نہ اٹھائی تھی۔ خود کو 1000 تعویلیں دے کر سمجھا لیا کہ شاید اس کے موبائل کی بیٹری ڈیڈ ہو گئی ہوگی، اس لیے اس نے مجھے کال بیک نہ کی۔ ہزاروں خدشات کو رد کرتے ہوئے میں نے خود کو یہ سمجھا لیا۔ صبح بھی اٹھا تو وہی بے چینی مجھے اپنے آس پاس منڈلاتی نظر آ رہی تھی۔ کام میں بھی دل نہیں لگ رہا تھا، اس لیے سوچا کہ آج چھٹی کر لیتا ہوں۔ اسے صبح فون کروں گا، کیا پتہ وہ فون اٹھا لے اور میری بات کا جواب دے دے۔ لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ میں نے جیسے ہی فون ملایا تو کوئی جواب موصول نہیں ہو رہا تھا۔ اب صحیح معنوں میں میرا ماتھا ٹھنکا اور میں شدید پریشان ہو گیا۔ میرے پاس اس کے علاوہ کسی اور کا نمبر موجود نہیں تھا۔ موجود ہوتا تو شاید دل کو تسلی ہو جاتی، انہیں فون کر کے پوچھ لیتا، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا۔ ناشتہ بنایا تھا اپنے لیے، لیکن وہ جوں کا توں پڑا رہ گیا۔ میری جان سے پیاری بیوی میرا فون نہیں اٹھا رہی تھی۔ ایسے میں کیسے اپنا پیٹ بھر سکتا تھا؟ میں نے آفس فون کر کے کام سے بھی معذرت کر لی کہ طبیعت کی خرابی کی وجہ سے آج نہیں آ پاؤں گا، لیکن اصل وجہ تو میں خود ہی جانتا تھا۔ مجھے اپنا آپ پاگل لگنے لگا۔ کسی دیوانے کی طرح میں بار بار ایک ہی کام کو کیے جا رہا تھا، اور وہ ایک کام اپنی بیوی کو فون لگانا تھا جو وہ اٹھا نہیں رہی تھی۔ یوں ہی گھر بیٹھے بیٹھے پورا دن گزر گیا، اور اس دن میں نے لاتعداد بار اس کے موبائل پر کال ملائی، لیکن سب بے سود، کوئی فائدہ نہ ہوا۔ میں کس سے معلوم کرتا، میں کس سے پوچھتا کہ میری بیوی کہاں گئی؟ وہ میرا فون کیوں نہیں اٹھا رہی؟ وہ مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہی؟ کہیں اس کی طبیعت تو خراب نہیں، یا کہیں اسے کچھ ہو تو نہیں گیا؟ یہ خیال آتے ہی میرا دل دہلنے لگا اور میرے اوسان خطا ہو گئے۔ میرے چہرے پر پسینہ آنے لگا۔ اس ٹھنڈے موسم میں بھی ٹھنڈے پسینے کی وجہ سے مجھے گھبراہٹ ہونے لگی۔ میں بار بار اپنا سینہ مسلنے لگا۔ دل میں درد ہو رہا تھا، اور اس درد کی دوا صرف یہی تھی کہ میری بیوی میرا فون اٹھا لے، لیکن میرے دل کے درد کی دوا نہیں مل رہی تھی۔ میں شدید پریشانی کے عالم میں پورا دن ادھر سے ادھر چکر کاٹتا رہا اور بے بسی سے اپنے فون کو دیکھتا رہا، جس کی اسکرین بجھی ہوئی تھی، اور میری نظریں اس پر جمی ہوئی تھیں کہ کب یہ اسکرین جل بجھ کرے گی اور میں خوش ہو کر ایک اطمینان کا سانس خارج کروں گا۔ لیکن یہ سب ایک خواب بن کر رہ گیا۔ جب پوری 2 راتیں گزر گئیں، تب میں نے فیصلہ کر لیا کہ کچھ بھی ہو جائے میں پاکستان جا کر ضرور دیکھوں گا کہ کیا مسئلہ ہے۔ جو خدشات میرے ذہن میں سر اٹھا رہے تھے، وہ میں سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا کہ ان خدشات کو سوچتے ہی مجھے میرے پیروں تلے سے زمین کھسکتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، اور قدموں تلے سے روح نکلتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ گہرے گہرے سانس لیتا میں نے اپنا سامان پیک کیا، کمپنی والوں کو ایمرجنسی صورتحال کا بتایا، اور پہلی فلائٹ سے پاکستان پہنچنے کا منصوبہ بنایا۔ ایئرپورٹ فون کیا تو پتہ چلا پہلی اویلیبل فلائٹ گزر چکی ہے، اور دوسری فلائٹ صبح کے وقت ہی مل سکتی ہے۔ میں اسی وقت رات کو ایئرپورٹ پہنچ گیا
اور سخت سردی کے عالم میں ٹھٹھرتا رہا، لیکن ٹس سے مس نہ ہوا کہ معاملہ میرے دل کا تھا اور میں شدید پریشان تھا۔ گھڑی پر بار بار نظر جمائے ہوئے تھا کہ کب صبح 8 بجیں اور کب میں فلائٹ میں بیٹھ کر اپنے پیارے پاکستان پہنچ کر اپنی جان سے پیاری بیوی کی خیریت معلوم کر سکوں، کہ جو ننھا سا فون میرے ہاتھ میں اس وقت موجود ہے وہ اس کی خیریت بتانے سے معذور تھا، کیونکہ وہ فون ہی نہیں اٹھا رہی تھی۔ ایسے میں میرا تڑپنا بنتا تھا، اور پھر جو خیالات میرے ذہن میں بار بار منڈلا رہے تھے انہیں سوچتے ہی مجھے اپنے جسم سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ جیسے ہی گھڑی پر نظر پڑی میں فوراً سے بورڈنگ پاس لینے کے لیے دوڑ پڑا اور سب سے پہلے فلائٹ میں جا کر بیٹھ گیا۔ اس وقت جو میری حالت تھی میں کسی سے بات کرنا نہیں چاہتا تھا، بس میں بار بار یہی دعا کر رہا تھا کہ جلدی سے یہ جہاز ہوا میں اڑے اور میں اگلے چند گھنٹوں میں پاکستان پہنچ جاؤں۔ بس میں بار بار یہی دعا کر رہا تھا کہ جلدی سے یہ جہاز ہوا میں اڑے اور میں اگلے چند گھنٹوں میں پاکستان پہنچ جاؤں، وہاں سے میں اپنی بیوی کی خیریت دریافت کروں۔ جیسے ہی جہاز فضا میں بلند ہوا اور چند گھنٹوں کی مسافت سے پاکستان پہنچا، میں دیوانہ وار ایئرپورٹ سے نکلا، گاڑی میں بیٹھ کر فوراً سے اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ میں بار بار ٹیکسی ڈرائیور کو ایک ہی بات کہے جا رہا تھا کہ جلدی کریں، مجھے پہنچنا ہے، مجھے جلدی پہنچنا ہے، ایمرجنسی ہے۔ ٹیکسی ڈرائیور میری اس قدر جلدی دیکھ کر گاڑی کو اس قدر تیز رفتاری سے چلا رہا تھا کہ جیسے گاڑی فضا سے باتیں کرنے لگی ہو۔ 1 گھنٹے کا سفر آدھے گھنٹے میں طے کر کے میں مرے مرے قدموں سے اپنے فلیٹ میں داخل ہوا، لیکن حیرت انگیز طور پر میرے فلیٹ کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور مجھے اندر سے بہت سے لوگوں کے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ان آوازوں نے میرے قدم ایک دم سے جکڑ لیے اور مجھے یوں لگا کہ جو اندیشے میرے دماغ میں پیدائش پا رہے تھے وہ سب سچ ثابت ہو گئے ہیں۔ میرے ہاتھ سے بیگ چھوٹ کر گر گیا اور میں وہیں دیوار کا سہارا لے کر زمین پر بیٹھتا چلا گیا۔ وہاں بہت سی عورتیں جمع تھیں اور جیسے ہی میری درمیان میں نظر پڑی تو میری چیخ بلند ہو گئی۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایسا بھی ہوگا۔ میں اپنی بصارتوں پر یقین نہیں کر پایا کہ جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں وہ سچ ہے۔ میں نے اپنی آنکھیں مسل مسل کر سامنے موجود منظر کو دیکھا، لیکن وہ جوں کا توں موجود تھا، یعنی میری نگاہیں جھوٹ نہیں بول رہی تھیں۔ میں وہیں زار و قطار رونے لگا اور اپنا سر دیوار میں مارنے لگا۔ کیا میں خود کو اس حقیقت کے لیے تیار کر سکا تھا؟ ہرگز نہیں۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں وہ میرا وہم نہیں بلکہ مجسم حقیقت ہے، حقیقت بھی ایسی جو جھٹلائی نہیں جا سکتی۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میری محبت کا سفر یوں تمام ہو جائے گا اور میں ہاتھ ملتا رہ جاؤں گا۔ میں نے اس محبت کو پانے کے لیے کتنے جتن کیے تھے وہ صرف میں ہی جانتا تھا، اور پھر پل بھر میں یہ سفر اپنے انجام کو پہنچے گا میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ میں ان دنوں کو یاد کرنے لگا جب میں نے پہلی بار کسی لڑکی سے دل لگایا تھا۔ میں شعیب خان ایک کالج میں لیکچرار تھا۔ میں اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا۔ میری 2 بہنیں تھیں جن کی شادی ہو چکی تھی۔ گھر والے میری شادی کے درپے تھے اور انہوں نے مجھے کہہ دیا تھا کہ میری شادی میری پھپھو کی بیٹی سے ہوگی۔ میں انہیں صاف صاف بتا چکا تھا کہ میں اپنی پسند سے شادی کروں گا، زندگی میری ہے، فیصلہ بھی میرا ہوگا۔ میں کیونکہ خاندان میں بہت سی انچاہی شادیاں دیکھ چکا تھا اور مجھے ان رشتوں کی حقیقت بھی معلوم تھی، جس کی سب سے بڑی مثال میرے والدین کا رشتہ تھا۔ میں نے بچپن سے ان دونوں میں کبھی محبت نہیں دیکھی تھی، نہ کبھی یہ لوگ ایک دوسرے سے محبت سے پیش آتے، بس وٹے سٹے کا رشتہ تھا جسے ان دونوں نے کھینچ کھینچ کر نبھایا تھا۔ محبت نام کی کوئی شے ان کے رشتے میں مجھے دکھائی نہیں دی تھی، اسی لیے مجھے زبردستی قائم کیے گئے رشتوں سے سخت نفرت تھی۔ پھوپھو جب اپنی بیٹی کے حوالے سے بات کرنے آئیں تو میں نے انہیں واضح طور پر کہہ دیا کہ آپ لوگوں نے جس طرح وٹے سٹے کا رشتہ زبردستی نبھایا ہے میں اسے ایسے ہرگز نہیں نبھا سکتا،
نہ میں ایک اور نسل کو اس میں باندھ کر رکھ سکتا ہوں۔ چنانچہ میری طرف سے معذرت سمجھیے۔ میری نہ سے خاندان میں شور مچ گیا تھا، اور نہ صرف رشتہ دار بلکہ میرے خود کے گھر والے بھی میرے خلاف ہو گئے تھے۔ انہوں نے مجھ پر یہ الزام عائد کر دیا کہ تم ضرور کسی کی محبت میں گرفتار ہو، اسی وجہ سے تم اتنے اچھے رشتے کو ٹھکرا رہی ہو، جبکہ میں نے سمجھا کر تھک چکا تھا کہ میں زبردستی کے رشتوں کا قائل نہیں ہوں، اس لیے میں خاندان میں شادی کرنا ہی نہیں چاہتا۔ میں بہت سی ایسی مثالیں دیکھ چکا ہوں، لیکن کوئی یہ بات سمجھنے کے لیے تیار نہ تھا۔ ابو نے مجھ سے بات چیت بند کر دی تھی، اور امی بھی مجھ سے ناراض تھیں۔ میں ان کا اکلوتا بیٹا تھا، وہ یہی چاہتی تھی کہ جہاں ابو کہتے ہیں میں وہاں شادی کر لوں، لیکن میں نے اپنا فیصلہ نہیں بدلا۔ اسی وجہ سے ابو نے مجھے کہہ دیا کہ تم اب اس شہر میں مجھے نظر نہیں آؤ۔ جب تم ہمارے فیصلوں کے خلاف جاؤ گے تو ہمارے درمیان بھی تمہیں نہیں ہونا چاہیے۔ چنانچہ اس شہر کو چھوڑ کر جہاں تم رہنا چاہتے ہو رہو، اپنا کماؤ اپنا کھاؤ۔ یعنی انہوں نے مکمل طور پر مجھ سے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ میں انہیں کیسے بتاتا کہ میں ان سے دور نہیں جانا چاہتا تھا؟ یہ ان کا خود کا فیصلہ تھا، اور میں نے ان کے فیصلے پر سر جھکا دیا تھا، کیونکہ اگر میں سر نہ جھکاتا تو یہاں رہنے کی پاداش میں مجھے ان کے زبردستی کے رشتوں کو قبول کرنا پڑتا، جو میں ہرگز نہیں کر سکتا تھا۔ چنانچہ میں وہ شہر چھوڑ کر ایک دوسرے شہر میں آ گیا، پیچھے مڑ کر نہ دیکھا، اور نئے سرے سے اپنی جد و جہد شروع کر دی۔ پڑھائی میری اچھی خاصی تھی۔ کالج میں لیکچرار پہلے بی پوائنٹ تھا، اور زیادہ جد و جہد کی تو بہت سی کوچنگز میں مجھے ٹیچر کے طور پر اپوائنٹ کر لیا گیا۔ وہیں ایک اسٹوڈنٹ مجھ سے پڑھتی تھی جس کا نام مسکان تھا۔ مسکان کو کوچنگ میں لینے چھوڑنے کی ذمہ داری اس کی بڑی بہن سبیحہ کی تھی۔ اکثر اوقات جب مسکان کے نمبر اچھے نہ آتے تو سبیحہ مجھ سے اس سلسلے میں بات کرتی۔ وہ میری ہی ہم عمر تھی۔ مجھے وہ بہت سلجھی ہوئی دکھائی دیتی، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک گہری خاموشی سی محسوس ہوتی۔ میں اس سے پوچھنا چاہتا تھا کہ اس کی آنکھوں میں اس قدر اداسی کیوں چھائی ہوئی ہے۔ اس کی آنکھیں بالکل ایک راز اپنے اندر سموئے ہوئے تھیں، جو مجھے بالآخر پتہ چل ہی گیا تھا۔ سبیحہ بھی اسی طرح زبردستی کے رشتوں میں بند کر خود پر بغیر رخصتی کے طلاق کا داغ لگوا بیٹھی تھی۔ یہ بات مجھے مسکان نے بتائی تھی کہ امی آپی کی وجہ سے بہت پریشان رہتی ہیں۔ ہم دو ہی بہنیں ہیں، ہمارے والد صاحب اس دنیا میں نہیں ہیں، کمانے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ آپی بھی مختلف جگہ پر اسی طرح ٹیوشن دے کر کماتی ہیں، جس سے ہمارا گھر چلتا ہے۔ میں نے جب یہ سنا تو مجھے بہت افسوس ہوا تھا کہ اس قدر خوبصورت لڑکی اور اس نے خود پر بغیر رخصتی کے طلاق کا داغ لگوا لیا تھا۔ ہوا یہ تھا کہ اس کے کزن نے اس سے نکاح کیا تھا اور خود بیرون ملک جا کر رہائش پذیر ہو گیا تھا۔ اسی طرح 3 سال گزر گئے تھے، وہ تو واپس نہ آیا، لیکن اس نے طلاق نامہ واپس بھیج دیا، اور وجہ یہ لکھی تھی کہ لڑکی کا کردار خراب ہے۔ اس بات نے سبیحہ کے دل پر گہرا اثر کیا، اور اداسی اس کی آنکھوں میں جیسے ٹھہر سی گئی۔ یہی اداسی میرے دل میں گھر کر گئی تھی، اور میں اس سے کب محبت کر بیٹھا مجھے پتہ نہ چل سکا۔ باتوں ہی باتوں میں ایک دن میں نے مسکان سے کہہ دیا کہ وہ مجھے اپنے گھر کا ایڈریس بتائے، اور میں وہاں اس کا رشتہ لے کر پہنچ گیا۔ میں اکیلا تھا۔ میں نے اپنی ساری زندگی کی جد و جہد ان کے سامنے رکھ دی۔ میں نے انہیں بتایا کہ زبردستی کے رشتوں کا میں قائل نہیں ہوں، اور والدین کی مخالفت مول کر مختلف شہر میں اپنا گزارا بسر کر رہا ہوں۔ مسکان نے مجھے ساری حقیقت بتا دی ہے، اس لیے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں سبیحہ کو اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہوں، اور ہم دونوں مل کر آپ کے گھر کو بھی سپورٹ کریں گے۔ کیونکہ جیسے ہی میں نے سبیحہ کی شادی کی بات کی تھی تو ان کی والدہ کے چہرے پر ایک رنگ آ کر گزر گیا تھا۔ شاید انہیں یہ خدشہ تھا کہ سبیحہ کی شادی ہوتے ہی ان کا گھر کون چلائے گا۔ میں نے انہیں امید دلائی کہ رازق اللہ ہے، انسان صرف کوشش کر سکتا ہے۔ ہم دونوں مل کر کوشش کریں گے، اور اس طرح انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ میرا اخلاق دیکھ کر وہ بے حد متاثر ہوئیں، اور یوں میں نے اپنا رشتہ سبیحہ سے جوڑ لیا۔ شادی کی تیاری چل رہی تھی۔ میں نے سبیحہ سے کہا تھا کہ میں نے بیرون ملک جاب کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے، اگر وہاں سے جواب آ جائے گا تو پھر میں اسے بھی لے کر جاؤں گا۔ یہ سنتے ہی وہ ہتھے سے اکھڑ گئی اور کہنے لگی،
میں نکاح پر یقین اس صورت میں رکھتی ہوں جب ساتھ میں رخصتی بھی ہو، اور اس کی بات سے میں سمجھ گیا کہ اس کے اندر کون سے خدشات پل رہے ہیں۔ میں نے زبانی طور پر تو نہیں لیکن عمل سے بتا دیا تھا کہ میں اس کزن جیسا نہیں ہوں جس نے اسے 3 سال نکاح میں رکھ کر پھر طلاق دے دی تھی۔ میں نے اسی دن اس سے کہہ دیا کہ اگلے جمعے کو ہمارا نکاح اور رخصتی ساتھ ہوگی۔ میں چونکہ کرائے کے گھر میں رہ رہا تھا، اسے حقیقت معلوم تھی، اس لیے وہ انکار نہ کر سکی۔ ویسے بھی ہم دونوں رشتوں کے ڈسے ہوئے تھے۔ معاشی حالات ہمارے لیے زیادہ معنی نہیں رکھتے تھے، بس ہمارا ساتھ ہمارے لیے معنی رکھتا تھا۔ ہم دونوں نہ چاہتے ہوئے بھی ایک دوسرے سے دھواں دار قسم کی محبت کر بیٹھے تھے، اور اس محبت میں کسی اور چیز کی کوئی اہمیت باقی نہیں رہی تھی۔ یہ بات جلد میرے والدین تک بھی پہنچ گئی۔ کیسے پہنچی آج تک مجھے معلوم نہ ہو سکا، اور مجھے فوراً سے اپنے والد صاحب کو خط موصول ہوا کیونکہ میں نے اپنا فون نمبر بدل دیا تھا۔ اس خط میں والد صاحب نے شدید غصے کا اظہار کیا تھا اور مجھ سے کہا تھا کہ تم ایک دن ضرور پچھتاؤ گے، تمہیں پسند کی شادی بہت مہنگی پڑے گی، ہمارا پورا خاندان اس کے خلاف ہے، تمہیں اس کی قیمت چکانی پڑے گی۔ ان کی بات سن کر میں بالکل بھی نہ گھبرایا، بس ان سے یہ کہہ دیا کہ جب آپ نے مجھے خود سے الگ کر دیا ہے تو پھر آپ مجھ پر سے ہر اختیار کھو بیٹھیں۔ دل ہی دل میں ان سے سخت رنجیدہ تھا کہ انہوں نے میرے ایک فیصلے پر مجھے خاندان اور برادری سے باہر ہی کر دیا تھا، یہاں تک کہ اپنے دل سے بھی نکال دیا تھا۔ تو بھلا میں ان کی بات کا کیوں مان رکھتا؟ میں نے بھی انہیں خط میں کہہ دیا کہ اب میرا آپ سے جب کوئی تعلق ہی نہیں تو آپ کس حق سے مجھ پر حق جما رہے ہیں۔ اس کے بعد سے مجھے ان کا کوئی خط موصول نہیں ہوا تھا، اور میں نے بالکل بے خوف اور نڈر ہو کر صبیحہ سے نکاح کرنے کے ساتھ ساتھ اسے رخصت کر کے اپنے گھر لے آیا تھا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے ہم مزاج تھے اور ہمارے درمیان محبت خوب پروان چڑھ رہی تھی۔ مجھے 5-6 کوچنگ کی طرف سے ٹیچنگ کی جاب آفر ہوئی تھی۔ میں نے باری باری سب کو ٹائم دیا تھا کہ 1-1 گھنٹے کی کلاس لے کر میں دوسری کوچنگ میں چلا جاتا۔ یوں میری مہینے کی آمدنی تقریباً 50,000 کے قریب بن جاتی تھی، اور یہ ہمارے چھوٹے سے گھرانے کے لیے کافی تھے۔ دوسری طرف صبیحہ بھی کام کر رہی تھی، لیکن پھر میں نے شادی کے بعد اسے کام کرنے سے منع کر دیا تھا اور کہہ دیا تھا کہ وہ شادی کے اوائل دنوں کو اچھی طرح سے سمجھ لے، اس کے بعد اس کی مرضی ہے، چاہے وہ کام کرے چاہے نہ کرے۔ اسی دوران اس کے نصیب سے میرے رزق میں بے پناہ برکت ہوئی، اور یوں شادی کے 1 مہینے بعد ہی مجھے بیرون ملک جانا پڑا۔ وہاں موجود ایک کمپنی نے مجھے انٹرویو کے لیے بلایا تھا اور وقتی طور پر مجھے 1 مہینے کے ٹرائل پر رکھا تھا۔ یہ بات جیسے ہی میں نے صبیحہ کو بتائی تو اس کے چہرے پر کئی رنگ آ کر گزر گئے اور بالآخر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ میں اس کے اس رد عمل پر بے پناہ پریشان ہو گیا اور اس سے پوچھنے لگا کہ اسے کیا پریشانی ہے، کسی نے اسے کچھ کہا ہے یا میری کوئی بات بری لگ گئی ہے؟ جس پر اس نے روتے ہوئے مجھے صرف اتنا کہا کہ وہ نہیں چاہتی کہ تاریخ ایک بار پھر سے اپنے آپ کو دہرائے، وہ پھر سے دھوکہ نہیں کھانا چاہتی۔ اس کی یہ بات سن کر پہلے تو میں شدید حیران ہوا، لیکن پھر سمجھ میں آنے پر میں نے اسے دلاسا دیا، تسلی دی اور کہا یہ سب کچھ میں ہم دونوں کے بہترین مستقبل کے لیے کر رہا ہوں، تاکہ ہم خراب معاشی صورتحال سے نکل آئیں اور ایک خوشگوار زندگی گزاریں۔ میں تمہارا شوہر ہوں، تمہیں کیوں کر چھوڑوں گا جبکہ تم میری دل کی ملکہ ہو؟ تمہارے علاوہ میرے دل میں اور کوئی بھی نہیں ہے۔ سچ پوچھو تو میرا بھی دل نہیں ہے کہ میں تمہارے بغیر رہوں، لیکن کچھ چیزوں کو پانے کے لیے کچھ چیزوں کو کھونا پڑتا ہے۔ یہاں میں تمہیں کھونے کی بات نہیں کر رہا، بلکہ اس وقت کو کھونے کی بات کر رہا ہوں جو ہم دونوں ایک ساتھ گزارتے ہیں۔ میں نے اسے انتہائی پیار سے تمام باریکیاں سمجھائیں تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی راضی ہو گئی، اور یوں میں بیرون ملک کے لیے روانہ ہو گیا۔ میرا خود کا دل بھی 2-3 دن تو انتہائی اداس رہا۔ وہ روز مجھے فون کیا کرتی اور ہم روز باتیں کیا کرتے۔ میں اسے بتاتا کہ یہاں کی زندگی کیسی ہے اور یہاں مجھے کیا کیا مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ جب میں اسے یہ کہتا کہ زندگی میں یہاں سب کچھ ہے لیکن تم نہیں ہو، تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے میں خالی ہاتھ ہوں۔ وہ میری اس بات پر شرما کر مسکرا دیتی اور کہتی کہ اب جب ایسی باتیں کرتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ دنیا میں مجھ سے زیادہ خوش قسمت انسان اور کوئی نہیں ہے۔
اور اس کی اس بات کو میں اعزاز سمجھ کر قبول کرتا۔ دن یوں ہی گزرنے لگے۔ کمپنی والوں کو شاید مجھے اپوائنٹ کرنا تھا، اس لیے انہوں نے مجھے کچھ دن اور وہاں ٹھہرا لیا، اور پھر وہاں تفصیلات فراہم کرنا باقی رہ گئی تھیں، جس کے بعد مجھے دوبارہ پاکستان جانا تھا اور پھر ساری تیاری مکمل کر کے واپس آنا تھا۔ میں یہی خوشخبری سنانے کے لیے جیسے ہی پاکستان فون کرنے لگا تو فون ریسیو نہ کیا گیا۔ بار بار فون لگانے پر بھی جب فون نہ اٹھایا گیا تو میرے دل میں خدشات سر اٹھانے لگے اور میرا دل بری طرح بے چین ہونے لگا۔ 2 دن بعد ویسے بھی میری فلائٹ تھی اور میں اپنی بیوی کو سرپرائز دینا چاہتا تھا، لیکن میں خود سرپرائز ہو گیا کہ میری بیوی میرا فون ہی نہیں اٹھا رہی تھی، اور یہ ایک انتہائی انوکھی بات تھی کیونکہ وہ مجھ سے ایک لمحے بھی بات کیے بغیر نہیں رہ سکتی تھی۔ تو پھر 2 دن اس نے میرا فون کیسے نہیں اٹھایا تھا؟ شدید پریشانی نے مجھے آ گھیرا تو میں نے فوراً سے ایمرجنسی فلائٹ بک کروائی اور پاکستان پہنچ گیا۔ وہاں پہنچتے ہی جو منظر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اس پر میں یقین ہی نہیں کر پایا۔ جو خدشات میرے ذہن میں سر اٹھا رہے تھے وہ سچ ثابت ہو چکے تھے۔ مجھے لگا تھا کہ شاید میرے گھر والوں میں سے کسی نے اسے کوئی نقصان پہنچا دیا ہے، اور شاید ایسا ہی تھا۔ جیسے ہی میں فلیٹ میں داخل ہوا تو گھر کے دروازے کھلے ہوئے تھے اور بہت سی عورتوں کے اندر سے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میرا دل دھک سے رہ گیا اور بیگ میرے ہاتھ سے چھوٹ کر گر گیا۔ جیسے ہی میں نے اندر جھانک کر دیکھا تو میں وہیں زمین پر بے دم سا ہو کر بیٹھتا چلا گیا۔ وہاں درمیان میں کفن میں لپٹی میری بیوی کی نعش رکھی ہوئی تھی۔ یہ صبیحہ کو کیا ہو گیا؟ وہ تو مجھ سے بہت محبت کرتی تھی، کہتی تھی کہ آپ کو چھوڑ کر کبھی نہیں جاؤں گی، تو پھر اب اچانک سے وہ مجھ سے اتنا کیسے روٹھ گئی کہ مجھے چھوڑ کر ہی چلی گئی؟ میں زاروں قطار روتے ہوئے دیوار میں اپنا سر مارنے لگا۔ سب کو میری آمد کی اطلاع ہو گئی۔ مسکان بھاگ کر میرے پاس آئی اور کہنے لگی، بھیا صبیحہ آپ ہی ہمیں چھوڑ کر چلی گئی ہیں۔ اس کی بات سن کر میں دوڑ کر اپنی بیوی کے پاس آیا جو بے جان سی کفن میں لپٹی ہوئی پڑی تھی۔ جیسے ہی میں اس سے لپٹا اچانک سے اس کی لاش نے جھٹکا کھایا۔ سب لوگ ڈر کر پیچھے ہٹ گئے، لیکن میں سمجھ گیا کہ معاملہ کیا ہے۔ میں نے فوراً سے وہاں موجود ایک عورت کو شیشہ لانے کا کہا۔ وہ فوراً سے شیشہ لائی تو میں نے شیشہ صبیحہ کے ناک کے پاس رکھا۔ شیشے پر دھوئیں کے نشان بنے تو میں سمجھ گیا کہ اس کی سانس چل رہی ہے۔ وہ صدمے کے زیر اثر ہے، اس وجہ سے بے سدھ و بے حرکت پڑی ہے، اور اس کی اسی بے سدھ جسم کی بنا پر سب لوگوں نے اسے مردہ خیال کر لیا تھا۔ میں نے اسی وقت شیشہ وہیں پھینکا اور اسے اپنی باہوں میں بھر کر ہاسپٹل لے کر بھاگا۔ وہاں ڈاکٹر نے تصدیق کی کہ یہ زندہ ہے۔ ڈاکٹر نے اسے مشینوں میں ڈال دیا اور میں سجدے میں گر گیا کہ میری صبیحہ مجھ سے روٹھ ضرور گئی تھی لیکن مجھے چھوڑ کر نہیں گئی تھی۔ میں نے مسکان سے پوچھا کہ وہ فون کیوں نہیں اٹھا رہی تھی۔ تب اس نے مجھ پہ جو انکشاف کیا وہ مجھے سن کر دینے کے لیے کافی تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ صبیحہ آپی کا فون ٹوٹ گیا تھا اور وہ بہت بے چین ہو گئی تھی۔ اس کے ذہن میں بس ایک ہی بات ٹھہر گئی کہ اگر میرا فون ٹوٹ گیا تو تمہارا نمبر تو شعیب کے پاس ہے، وہ فون کیوں نہیں کر رہے؟ اس بات کا اس نے بہت زیادہ صدمہ لے لیا تھا، یہاں تک کہ وہ بے ہوش ہو گئی، اور پھر اسے بے سدھ اور مردہ پا کر ہم نے اسے کفن دے دیا تھا کہ شاید یہ اسی غم میں مر چکی ہے۔ لیکن آپ کا اس طرح آنا ہمیں بتا چکا ہے کہ آپ دونوں کے درمیان کس قدر محبت ہے۔ میں نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، میری جان سے پیاری بیوی کا جب مجھے فون نہیں آیا تو میں سمجھ گیا کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور ہے۔ رہی بات تمہیں فون نہ کرنے کی تو میرے پاس تمام نمبر ڈیلیٹ ہو گئے تھے۔ صبیحہ کا نمبر مجھے یاد تھا، اس لیے صرف وہی میرے موبائل میں رہ گیا۔ مجھے نہیں پتہ تھا کہ میری جان سے پیاری بیوی کا دل اتنا نازک ہے کہ وہ اس قدر گہرے صدمے میں چلی گئی، اور اس نے اپنے آپ سے یہ خیال ظاہر کر لیا کہ میں اسے دھوکہ دوں گا۔ ابھی میں مسکان سے بات کر ہی رہا تھا کہ ڈاکٹر نے مجھے خوشخبری سنائی کہ صبیحہ کو ہوش آ گیا ہے، وہ آپ کا ہی نام پکار رہی ہے۔ یہ سنتے ہی میں فوراً سے ہسپتال کے کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے جب اپنی آنکھوں سے مجھے اپنے سامنے پایا تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی اور میں فوراً سے اس کے گلے لگ گیا۔ میں نے اس کے کان کے پاس سرگوشی کی کہ تم نے یہ کیسے سوچ لیا کہ میں تمہیں چھوڑ کر دھوکہ دوں گا؟
اور اس معمولی سی بات نے تمہیں اتنا زیادہ بیمار کر دیا کہ تم مردہ ہی تصور کر لی گئی۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ وہ لمحات میں نے کیسے گزارے تھے۔ تمہارا مجھے یوں چھوڑ کر جانے کا تصور ہی میرے لیے سہانے روح تھا۔ میری بات پر صبیحہ کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے اور اس نے مجھے بتایا کہ میں آپ سے عشق کر بیٹھی ہوں، اور چونکہ میں پہلے بھی ایک بار دھوکہ کھا چکی ہوں، لہٰذا یہ خیال ہی میرے لیے جان لیوا تھا جس نے مجھے اس نہج تک پہنچا دیا۔ موبائل ٹوٹ گیا اور آپ نے کسی اور ذریعے سے مجھ سے رابطہ نہ کیا تو میرے دل نے مجھے یہی بات بتائی کہ آپ نے بھی مجھے میرے کزن کی طرح چھوڑ دیا۔ بس یہ میرے اندر ایک خوف بیٹھ گیا ہے جس سے میں پیچھا نہیں چھوڑا پا رہی تھی، لیکن اب آپ کو یہاں اپنے سامنے دیکھ کر میرا یہ خوف خود اپنی موت آپ مر گیا۔ اس کی بات سنتے ہی میں نے اسے واضح طور پر بتا دیا کہ اب میں تمہیں اس حالت میں چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا، بلکہ میں ابھی اور اسی وقت اپنی دبئی کی کمپنی کو منع کر رہا ہوں کہ اللہ نے چاہا تو تمہارے توسط سے مجھے اور کہیں بہترین نوکری مل جائے گی، لیکن میں یہ کبھی نہیں چاہوں گا کہ تم میری وجہ سے اور میری دوری کی وجہ سے اس قدر بیمار پڑ جاؤ کہ اپنی جان سے ہی گزر جاؤ۔ میں یہ کبھی گوارا نہیں کر سکتا۔ یہ کہتے ہی میں نے فوراً سے اسے اس کے سامنے ہی کال ملا کر دبئی کی کمپنی کو نوکری سے منع کر دیا اور اپنی محبت کا ثبوت پیش کر دیا۔